شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہیں گجرانوالہ سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یہاں ہم لوگوں کے گجرانوالہ سٹی میں ایک گورنمنٹ اسکول ہے، اس کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس اسکول کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اسکول جو ہے وہ آج سیب زدہ ہے، اور اس کے آج سیب زدہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر وہ اسکول بنایا گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ کسی دور میں وہ ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کو ان لوگوں نے مسمار کر کے پہلے وہاں پر ایک بلڈنگ بنائی جہاں پر ایک ہاسپٹل ہوتا تھا۔ ہاسپٹل جب وہاں پر نہیں چل سکا، اس کے بعد اسی بلڈنگ کو ایک گورنمنٹ اسکول بنا دیا گیا۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں کی ایک میم تھی، جب وہ واش روم ایریا میں گئیں، جیسے وہ واش روم میں گئیں تو وہاں پر انہوں نے ایک باسکٹ دیکھی۔ وہ باسکٹ بالکل جیسے وہ وہاں پر داخل ہوئی انہیں وہ نظر آئی باسکٹ۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ باسکٹ اس میں کیا ہے، یہ کس نے رکھی ہے۔ جیسے وہ اس باسکٹ کے پاس جانے لگی تو وہ باسکٹ جو تھی وہ ایک دم سے ہلنے لگ گئی۔ وہ ڈر کے تھوڑی پیچھے ہوئی تو اس میں سے انہوں نے دیکھا ایک کٹا ہوا ہاتھ باہر آیا۔ وہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، بہت بڑا ہاتھ تھا۔ میم نے جب وہ ہاتھ دیکھا وہ چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگی، شور مچاتی ہوئی۔ انہوں نے یہ بات سب کو بتائی کہ میں نے باتھ روم میں ایک کٹا ہوا ہاتھ دیکھا ہے جو کہ ایک باسکٹ سے باہر آیا ہے۔ سارے ٹیچرز، سبھی اسٹوڈنٹس جب باتھ روم میں گئے کہ میم نے کہاں پر وہ ہاتھ دیکھا تھا، تو وہاں پر دیوار کے اوپر پورے ہاتھ کا ایک نشان تھا جو کہ خون کے ساتھ بنا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل فریش بلڈ ہے، اور وہ ہاتھ کا نشان بھی بالکل تازہ تھا۔ سب بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ اس واش روم میں جانے سے ہر کوئی ڈرنے لگ گیا، کیونکہ اب یہ مخلوقات، یہ اثرات واضح ہونے لگ گئے تھے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے وہاں پر ایک کلاس روم ہوتا تھا۔ اس کلاس روم میں کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کلاس روم میں ایک دیوار کے اوپر ایک امیج بنا ہوا تھا، مٹی سے جیسے ہوتا ہے، ایک ڈسٹی امیج بنا ہوا تھا۔ وہ کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، عجیب طرح سے اس میں موومنٹ ہوتی تھی۔ اس کلاس روم میں ٹیچرز نے پڑھانے سے انکار کر دیا، اسٹوڈنٹس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کلاس روم کو بند کر دیا گیا۔ اس کلاس روم میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کلاس روم کے ایک کونے سے مسلسل پانی بہتا رہتا تھا۔ وہ پانی کہاں سے آتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ اسی کلاس روم میں جب ابھی اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، جب اس کلاس روم کو بند نہیں کیا گیا تھا، تو ہم لوگوں کی ایک کلاس فیلو تھی، اس لڑکی کو باقاعدہ دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے جکڑ لیا تھا۔ وہ عجیب و غریب طرح سے چلانے لگ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو اس کے گھر والوں کو بلایا گیا، اس کے پیرنٹس آ کر اسے لے گئے۔ بعد میں اس لڑکی نے وہ اسکول ہی چھوڑ دیا۔ وہ باتھ روم کا حصہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر ہر وقت کسی نہ دکھنے والی مخلوق کا اثر صاف ظاہر ہوتا تھا۔ کوئی بھی واش روم میں جاتا تھا تو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور رونما ہوتا تھا۔ باتھ روم کا حصہ بھی بند کر دیا گیا اور اس کلاس روم کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہاں سے ایسی فیلنگز ہوتی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ بعد میں ہم لوگوں نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ وہ اسکول آج بھی وہاں پر موجود ہے، آج بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، لیکن نہ تو وہ باتھ روم یوز کیے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک کلاس روم۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں۔
سیما کہتی ہیں ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے، میرے کزن جن کا نیم ندیم ہے وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دوست کی شادی میں واپس آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے 3 دوست اور بھی تھے۔ جو میرے کزن تھے وہ اپنی گاڑی پر تھے، ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ کافی رات ہو گئی تھی ان لوگوں کو واپس آتے آتے۔ وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کسی دوسری سٹی میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی پر ان کو کافی دیر ہو گئی۔ اب جیسے جیسے ان کے جس دوست کا گھر آ رہا تھا وہ اپنے دوستوں کو ڈراپ کرتے جا رہے تھے۔ سب سے اینڈ پر ان کا اپنا گھر آنا تھا۔ ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ جو راستہ تھا، وہ جو روڈ تھا، وہ بالکل سنسان اور ویران تھا، کوئی ٹریفک بھی نہیں تھا اس پر۔ جیسے وہ اس روڈ کے درمیان میں آئے تو ان کو ایک دم محسوس ہوا جیسے کوئی بہت شور شرابہ ہے۔ رات ہونے کی وجہ سے اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ گاڑی کی لائٹ میں جب انہوں نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، سڑک کے بالکل درمیان میں بہت سے مرد عورتیں ہیں، وہ رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میرے کزن نے یہ منظر دیکھا وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں پاس جا کر ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں اتنی رات کو ایک اکیلی ویران سڑک پر۔ جیسے ہی میرے کزن ان کے قریب گئے، انہوں نے گاڑی روکی۔ گاڑی کا جیسے انہوں نے وہ دروازہ شیشہ نیچے کیا تو پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے میری کزن کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا، جیسے ان کی آواز ہی نہیں سنی انہوں نے۔ اب وہ باہر نکلے گاڑی سے کہ میں دیکھتا ہوں آخر یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے، بس روتے ہی جا رہے ہیں، ماتم ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ جب وہ باہر نکلتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس ہجوم کے درمیان میں جیسے سڑک پر کوئی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جیسے کپڑا دیا ہوا ہے، سفید کلر کا چادر دی ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لاش، وہ میت بالکل کفن میں ہے، لیکن اس کی آدھی آدھی ٹانگیں ننگی تھیں، پاؤں ننگے تھے۔ میرے کزن جیسے ہی قریب ہو کر اس کو دیکھنے لگے، اس کے چہرے سے بھی چادر ہٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں ہلائیں اور آنکھیں کھول دیں۔ میرے کزن ایک دم چیخ کر پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ جس کے لیے آپ لوگ رو رہے ہیں یہ مرا ہوا نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، آپ لوگ کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، ان سب نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جیسے میرے کزن نے ان سب کے چہرے دیکھے، ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، وہ انسان لگ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ جو کفن پہن کر لیٹا ہوا تھا وہ بھی انسان نہیں تھا، اس کا چہرہ ایک دم سے بگڑ گیا۔ میرے کزن بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں آئے اور اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ان آفتوں چڑیلوں جنات نے ان کی پوری گاڑی کو گھیر لیا تھا، بار بار ہاتھ مار رہے تھے گاڑی کے اوپر۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گاڑی ان لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے، گاڑی کو زور زور سے جھلا رہے تھے وہ لوگ۔ میرے کزن اس حد تک خوف زدہ تھے کہ خوف کے مارے انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ کوئی صورت قرآن پاک کی کوئی آیت ان سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ گاڑی میں وہ مخلوقات اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ انہوں نے اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لگائی ہوئی تھی۔ اب وہ خوف زدہ تھے، چیخیں مار رہے تھے، باہر سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، ان کے بہت بھیانک چہرے تھے۔ ایک دم سے ان کی نظر پڑی تو ونڈ اسکرین کے آگے ہی وہ سورۃ یاسین لگی ہوئی تھی، آیت کرسی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ان کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے انہیں ہمت دی، انہوں نے آیت کرسی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی، بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اب وہ ادھر ادھر تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، بس آیت کرسی پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جیسے انہوں نے بہت بلند آواز میں آیت کرسی پڑھی، ایک دم پوری سڑک کے اوپر سناٹا ہو گیا۔ وہ جتنا بھی جنات کا ہجوم تھا، وہ جو ان کا پورا ایک کراؤڈ تھا، وہ غائب ہو گئے۔ وہ کہاں پر گئے وہ نہیں جانتے۔ ان کی گاڑی بالکل اس سڑک پر اکیلی کھڑی ہوئی تھی، نہ وہ میت تھی، نہ وہ کفن تھا، نہ وہ کفن میں لپٹا وہ شخص تھا، اور نہ ہی اس کے پاس روتے ہوئے وہ لوگ جن کے چہرے بدل چکے تھے، جو میرے کزن پر حملہ کر رہے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ ندیم نے اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس روڈ سے آیت کرسی پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ جب گھر پہنچے تو بہت خوف زدہ تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے، ہو سکتا انہیں بخار بھی ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات اپنے سبھی گھر والوں کو بتائی۔
سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آپ کو اللہ نے ان کے حملے سے بچا لیا۔ پھر وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی، تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات تھے، وہ جنات کا پورا خاندان تھا، قبیلہ تھا، جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اور آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ اگر آپ بھاگ کر اپنی گاڑی میں نہ بیٹھتے تو وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا دیتے۔ پھر انہوں نے دم کیا اور اس کے بعد میرے کزن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کبھی بھی رات کے ٹائم اس طرح سے آؤٹ اسٹیشن نہیں جائیں گے، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے جہاں سے ان کو رات ہو جائے واپس آنے میں، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ان کی زندگی کا اتنا بھیانک ایکسپیرینس تھا جسے وہ ابھی بھی یاد کرتے ہیں۔ 1 ویک گزر چکا ہے تو سن کے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی تھی جو سیما سہیل نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امرین شیئر کر رہی ہیں۔ امرین کہتی ہیں، میں خوشاب کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 19-20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں پر ایک اسکول ہوتا تھا۔ اس اسکول کے 2 حصے تھے، میں بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ 8 تک ایک اسکول کا حصہ تھا جس کو مڈل اسکول کہتے تھے، اس کے بعد پھر 9-10 کے لیے ہائی حصہ تھا جو اسکول سے تھوڑا دور تھا۔ جو مڈل تک اسکول تھا وہ بڑا تھا اور جو ہائی اسکول تھا اس کی بلڈنگ تھوڑی چھوٹی تھی۔ جب میں نے 8th کے پیپرز دیے، کلیئر ہوئے، تو میں نے ہائی اسکول میں نیکسٹ اسی میں آگے ہی مجھے پرموٹ کر دیا گیا۔ ہم لوگوں کی کلاسز جو تھیں 9-10 کی، اب وہ ہائی اسکول میں ہونی تھیں۔ ہائی اسکول جو تھا وہ ہمارے گھر سے کافی دور بنتا تھا، لیکن ہمارے اسکول سے نزدیک ہی تھا۔ اب وہ جو ہائی اسکول کی بلڈنگ تھی، اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم اور پرانا بند چرچ ہوتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ چرچ 100 سال سے بند ہے۔ ہم لوگوں کے آباء و اجداد، ہم لوگوں کے والدین یہ کہانیاں اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ وہ چرچ 100 سال سے بند ہے، وہاں پر کبھی کوئی نہیں گیا۔ اس چرچ میں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہوتا تھا۔ اس چرچ کی در و دیوار کو ہی دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں پر زمانے بیت گئے ہیں، کوئی نہیں آیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے درخت، اس چرچ کی جو در و دیوار تھی اس کے اوپر بھی اس حد تک، جیسے وہ کچھ دیواریں کالی ہو گئی تھیں، کچھ کے اوپر وہ جیسے پودے اگ جاتے ہیں، اس حد تک وہ چرچ پرانا تھا۔ قدیم اور پرانا چرچ تھا وہ۔ اس چرچ کی اور ہمارے اسکول کی ایک ہی دیوار تھی۔ ہم لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہوئی، تقریباً 15 دن گزرے۔ پہلے تو ہم لوگ نیچے ہی رہتے تھے، اسکول کے 2 پورشن تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگوں کو جب بریک ٹائم ہوئی تو ہم ساری جو فرینڈس تھی، ہم لوگ چھت پر چلی گئیں۔ چھت پر جا کر ہم لوگ اس چرچ میں جھانک کر دیکھنے لگ گئیں۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا جیسے وہ جو چرچ ہے، اس چرچ کے اوپر بھی ایک کمرہ سا نظر آتا تھا، اس کے آگے باقاعدہ گلاس ونڈو لگی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بلیک لباس میں تھا جو کوئی بھی تھا۔ ہم نے خود اسے دیکھا۔ پھر ہم لوگ نیچے بھاگے، ہمیں لگا ہمارا وہم ہوگا۔ اس سے اگلے دن ہم لوگوں کے اسکول میں نیو ایڈمیشنز ہوئے۔ 3 لڑکیاں آئیں۔ وہ جو 3 لڑکیاں تھیں کرسچن تھیں۔ ان تینوں لڑکیوں کے گیٹ اپ بڑے مسٹیریس سے تھے، قد بھی کافی لمبے تھے، چہرے کی جو رنگت تھی بہت زیادہ ڈارک تھی، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور ان کے نین نقش بھی تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، یعنی ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ اس طرح سے تھے کہ ان کی نوز اور لپس میں بہت زیادہ گیپ تھا، ان کے آئی برو اور آئیز میں بہت زیادہ گیپ تھا۔ یعنی آپ کو جب ہم ان کو دیکھتی تھیں تو ہمیں فیل ہوتا تھا جیسے یہ ہم سے چینج ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات بنانے والی، یا ہو سکتا ہے یہ ہوں ہی ایسی۔ چھٹی ہونے سے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی ہم لوگوں کی کنوینس آ جاتی تھی، جن کے آٹو آتے تھے، جن کی وین آتی تھی، جن کے تانگے آتے تھے، وہ بیٹھ کے چلی جاتی تھی۔ ہم لوگ بھی تانگے پر ہی جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چھٹی ہوئی، وہ لڑکیاں صرف ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں، وہ کلاس میں کسی سے بات نہیں کرتی تھیں۔
میم سے بھی ٹو دی پوائنٹ بات کرتی تھیں، کسی لڑکی سے فری نہیں ہوتی تھیں، کسی لڑکی سے یہاں تک کہ ہینڈ شیک بھی نہیں کرتی تھیں۔ چھٹی ہوئی تو ہم لوگ ساری لڑکیاں باہر نکلیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہم لوگوں کا تانگا بھی آ چکا تھا، ہم لوگ اپنے تانگے پہ بیٹھے، ہم لوگوں کے سامنے وہ جو تینوں لڑکیاں تھیں اسی چرچ میں گئیں جس چرچ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 100 سال پرانا چرچ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ادھر جاتے دیکھا، ہم لوگ تو ساری پریشان ہو گئی، ڈر گئیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے یہ بات اپنی میم سے کی، میم نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں رہتی ہیں؟ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا گھر ساتھ ہے۔ میم نے کہا کہ ادھر ساتھ تو چرچ ہے اور یہ چرچ تو بہت قدیم اور پرانا چرچ ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس چرچ میں رہتی ہیں، ہم لوگوں کی فیملی کچھ عرصہ پہلے یہاں پر شفٹ ہوئی ہے، تو ہم لوگ اسی چرچ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دن گزر گئے، وہ لڑکیاں وہاں پر پڑھنے نہیں آئیں۔ ہم لوگ ویسے ہی بریک ٹائم میں چھت پر کھڑی تھی، جا کر دیکھنے لگیں کہ ہم لوگ پوچھتی ہیں کہ وہ لڑکیاں کیوں نہیں آئیں۔ جیسے ہم لوگ اوپر جھانک کر دیکھ رہے تھے، اسی کمرے میں ہم لوگوں نے انہی لڑکیوں کو دیکھا۔ ان لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے تھے اور آج جو ونڈو تھی اس کا گلاس بھی بڑا صاف کیا ہوا تھا، جیسے ویزیبل تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا، آر پار نظر آ رہا تھا سب کچھ۔ ان لڑکیوں کے چہرے اتنے بھیانک تھے، دن کی روشنی میں لگ رہے تھے کہ جو وہ کلاس روم میں آتی تھیں وہ ان کی شکلیں ہی نہیں تھیں، دانت بہت لمبے باہر نکلے ہوئے۔ ہم لوگ تو چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگی، اور وہ کافی زیادہ تھیں، وہ 3 نہیں تھیں، 8-10 تھیں، ساری لڑکیاں تھیں، بلیک کلر کے ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جب نیچے بھاگی، ہم لوگوں نے اپنی میم کو بتایا، میم بھاگتی ہوئی اوپر آئیں، میم نے دیکھا تو وہاں پر میم کو بھی ایک لڑکی نظر آئی، اس وقت وہ ایک کی تھی بس، وہ ساری کہاں پر گئیں کسی کو نہیں پتا۔ میم نے فوراً سے جو اسکول کے چوکیدار تھے ان کو بلایا اور کہا کہ جائیں پتہ کر کے اس چرچ میں یہ جو فیملی رہتی ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ 3 دن سے پڑھنے نہیں آ رہی، آپ پتہ کر کے آئیں۔ جیسے ہی واچ مین گیا چرچ کی طرف، چرچ کے گیٹ کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اب وہ بار بار دروازہ بجا رہا تھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ گیٹ کے سینٹر میں تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں سے جھانک کر دیکھنے لگا، وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، تالے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں پاس والی گلی سے ایک آدمی نکلا، تو واچ مین نے پوچھا کہ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ چرچ بند ہے۔ تو اس آدمی کو واچ مین نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے، ان کی بچیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی ہیں، تو وہ لوگ آ نہیں رہے تھے، تو ہمیں پرنسپل میم نے کہا تھا کہ پتہ کر کے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، یہاں پر تالا لگا ہوا ہے، یہاں پر تو کوئی زمانے بیت گیا، یہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، واچ مین واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں وہاں پر پڑھنے نہیں آئیں۔ وہ کیا مخلوق تھی، وہ کون تھی جنہیں ہم لوگوں نے دیکھا؟ اس چرچ سے ہمیں بھیانک آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس چرچ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر وہ جو قبرستان تھا، اس چرچ کا جو قبرستان تھا، وہاں پر بہت زیادہ آسیب تھا، کیونکہ وہ بہت قدیم زمانے سے خالی پڑا تھا۔ وہاں پر جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اوپر والے پورشن میں جتنی بھی کلاسز ہوتی تھیں وہ لڑکیاں ڈرتی تھیں، وہ کہتی تھی ہمیں عجیب و غریب چہرے والی لڑکیاں باہر کھڑی نظر آتی ہیں، اسکول سے باہر کھڑی ہوتی ہیں، یعنی کلاس روم سے باہر چھت پر کھڑی ہوتی ہیں، جب ہم لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ ایک دم نظر آتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ کالے رنگ کی ایک بلی ہر وقت چرچ کی دیوار کے اوپر بیٹھی رہتی تھی، اس کی یلو کلر کی آئیز تھیں۔ وہ بلی اتنی بھیانک تھی، اگر اس بلی کی کمر بھی ہوتی تھی، اگر ہم لوگ اس طرف جھانک کر دیکھتے تھے بلی کو پتہ چل جاتا تھا، وہ فوراً سے پلٹ کر دیکھتی تھی۔ ہمیں اس بلی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسی اسکول کے بارے میں، چرچ کے بارے میں مجھے اکثر ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، جیسے وہی لڑکیاں خواب میں نظر آتی ہیں اور وہ بول کر بتاتی ہیں کہ ہم جنات ہیں، ہم لوگوں کے پورے خاندان یہاں پر آباد ہیں، ہم اس اسکول میں کسی کو رہنے نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ 6 ماہ کے بعد وہاں پر لڑکیوں کو دورے پڑنے لگ گئے، وہ بھیانک چہروں والی لڑکیاں بہت زیادہ نظر آنے لگ گئیں، باتھ روم میں بھی نظر آتی تھیں اور کلاس روم میں بھی نظر آتی تھیں۔ پھر وہاں پر ہم لوگوں کی جو پرنسپل تھی انہوں نے قرآن خوانی بھی کروائی، ایک عالمہ تھی ان کو بھی بلایا گیا۔ تو جب وہ عالمہ وہاں پر آئی تھیں، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ پڑھائی کی، جب وہ اوپر والے پورشن میں پڑھائی کر رہی تھیں تو اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو بھی دورے کی کنڈیشن پڑ گئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ
واضح طور پر چرچ والی سائڈ سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 عورتیں آئی ہیں سیاہ لباس میں، چہرے بھی آدھے آدھے کور تھے، آدھے نظر آ رہے تھے، اور وہ عورتیں میرے پاس آ کر مجھے یہ کہتی ہیں کہ اس کو پڑھنا بند کر دو ورنہ ہم تمہیں جانی نقصان دے دیں گی۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو پھر ہم لوگ بڑی مشکل سے ساری میم مل کے ان کو نیچے لے کر آئیں۔ وہ پھر جب وہاں سے گئیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اسکول کو خالی کر دیں ورنہ یہ مخلوقات جو ہے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا دیں گی۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ کے بعد اسکول کی بلڈنگ چینج ہو گئی، جہاں پر مڈل اسکول تھا اس کی آگے ہی ایک گلی تھی، وہاں پر ایک گرلز ہاسٹل ہوتا تھا، اس گرلز ہاسٹل کی بلڈنگ خالی ہوئی تھی تو پھر وہاں پر ہم لوگوں کا ہائی اسکول شفٹ ہو گیا۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی، بہت بھیانک منظر تھا اس چرچ کا۔ وہ چرچ آج بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن اب وہ اس حد تک مخدوش ہو گیا ہے، اس حد تک خستہ حال ہو گیا ہے کہ اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے درخت وہاں پر اگ گئے ہیں، جیسے نظر بھی نہیں آتے، اب اس کی بلڈنگ بھی نظر نہیں آتی، لیکن لوگوں کو اکثر وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کے علاقے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امرین آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر انشاءاللہ۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، ابھی بھی چاہیے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا چینل دوبارہ سے ری مونیٹائز ہوگا آپ لوگوں کی دعا سے۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون، تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔